السلام علیکم۔ ADP آج ہمارا سوال ہے تحریک خلافت۔ 1517 میں خلافت کا عہدہ عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں چلا گیا۔ اسی طرح خلافت کا مرکز بھی مصر منتقل کر دیا گیا۔ ترکی میں اسلامی خلافت قائم تھی۔ جو مسلمان تھے بر صغیر کے، وہ اسی خلافت کو تمام عالم اسلام کے اتحاد کی علامت سمجھتے تھے، اور وہاں کے ترکی کا جو خلیفہ تھا اس کو بہت عزت، عقیدت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پوری دنیا کا وہ اسے دینی رہنما سمجھتے تھے۔ جب طرابلس اور بلقان کی جنگیں ہوئیں تو انگریزوں نے ترکی کے دشمنوں کی حمایت کی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ ہوئی تو ترکی نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب جنگ عظیم میں جب ترکی اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی تو یونان نے برطانیہ کی اس برطانیہ کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کی، اپنی فوجیں سمرنا کے علاقوں میں اتار دیں۔ اب اس سے صاف ظاہر تھا کہ برطانیہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ مسلمانوں کے جو مقامات ہیں، جو مقدس مقامات ہیں، ان کو وہ برقرار نہیں رکھیں گے، وہ انہیں ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ بات جو ہے وہ بھانپ لی اور انہوں نے خلافت کمیٹی بنانے کا ارادہ کیا۔ ترکی کے مستقبل کے لیے انہوں نے یہ قدم انہوں نے اٹھایا، لہٰذا 5 جولائی 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ یہ آل انڈیا خلافت کمیٹی تھی، اس میں برصغیر کی آپ یہ کہہ لیں جیسے تمام اقوام تھی۔ تحریک خلافت کے جو بانی رکین تھے ان میں بہت سے لوگ تھے، مولانا عبدالباری، ڈاکٹر ایم اے انصاری، چودھری شوکت علی حکیم، محمد اجمل، اور بھی بہت سے ایسے تھے جو ان میں تھے، جن میں ابوالکلام تھے، مسٹر گاندھی تھے، موتی لال نہرو۔ آپ دیکھیں اس میں ہندو اور مسلمان دونوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اچھا، تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ جو ترکی کی خلافت ہے، جو عثمانی خلافت ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی اس عہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ترکی کی سلطنت کی حدود وہی رہنے دی جائیں گی جو جنگ سے پہلے تھیں، اور جو مقامات مقدس ترکوں کی تحویل میں یعنی ان کی حفاظت میں ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، اور انگریزوں کا عمل دخل ختم کیا جائے گا۔ خلافت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی کے زیر اہتمام پہلی خلافت کانفرنس جو تھی وہ 1919 میں فضل الحق کی زیر صدارت دہلی میں منتقل ہوئی، اور اس کانفرنس میں گاندھی جی کے علاوہ پنڈت موتی لال نہرو، مدن موہن مالویہ نے بھی شرکت کی، اور اس کانفرنس میں مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے وہاں پہ اتحادی فوجوں کے انسانیت سوز اقدام کی مذمت کی گئی، یعنی جو ان مقامات کی بے حرمتی کر رہے تھے ان کو برا کہا گیا۔ اس کانفرنس کے اختتام پہ کیا ہوا، ایک قرارداد بھی منظور کی گئی، اور اس قرارداد میں یہ ہوا کہ مسلمان جشن فتح میں شرکت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اتحادی فوجوں نے جشن فتح رکھا ہوا تھا اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور حکومت برطانیہ نے خلافت کے تحفظ پر غور نہ کیا، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے اس جو خلافت کا عہدہ ہے اس کے تحفظ پہ ہمارے جو تینوں مقاصد ہیں وہ نہ مانے تو عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی جائے گی برطانوی حکومت کے خلاف۔ وفود کی تشکیل جو ہے اس کے لیے 2 وفود تشکیل دیے گئے۔ پہلا وفد وہ جو تھا وہ بھی ناکام ہوا تھا، جو ڈاکٹر احمد انصاری کی قیادت میں وائسرائے ہند لارڈ چیمسفورڈ سے ملا تھا، اس کے مطالبات تک تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ دوسرا جو وفد تھا وہ 1920 میں خلافت کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان جو مسئلہ خلافت ہے اور جزیرۃ العرب ہے اس کے متعلق مطالبات پیش کرنے کے لیے ایک وفد انگلستان بھیجیں گے، لہٰذا مارچ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں یہ وفد جو ہے وہ انگلستان گیا۔ اس میں محمد حیات، سید حسین اور سید سلمان ندوی بھی شامل تھے۔ انگلستان میں مولوی عبدالقاسم، مشیر حسین قدوائی اور محمد شیب قریشی بھی اس وفد میں شامل تھے۔ یہ جو وفد تھا یہ بھی ناکام ہوا تھا، دونوں وفد جو تھے وہ ناکام ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ 17 مارچ 1920 کو وفد نے برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے لائٹ جارج ان سے ملاقات کی تھی، اور مولانا محمد علی جوہر نے وزیر اعظم کو مسلمانان ہند کے جذبات اور احساسات سے آگاہ کیا۔ وفد خلافت نے ترکی سے انصاف کا مطالبہ کیا تو ترک دشمن جو وزیر اعظم تھے انہوں نے نہایت ڈٹھائی سے جواب دیا کہ آسٹریا سے انصاف ہو چکا، جرمنی سے انصاف ہو چکا، خاصا خوفناک انصاف، تو ترکی اس سے کیوں بچے؟ یعنی انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ خلافت کو ختم کریں گے اور ترکی کی حدود کو بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ وزیر اعظم برطانیہ کا جو یہ جواب تھا اس پر ہندوستان میں یوم سیاہ منایا گیا، ہڑتالیں کی گئیں، روزے رکھے گئے، دعائیں کی گئیں، ٹھیک ہے۔
اب معاہدہ سیورے، یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو برطانوی حکومت تھی اس نے کیا کیا، ابھی یہ وفد انگلستان میں ہی تھا تو اتحادیوں نے پیرس میں معاہدہ سیورے کی شرائط کا اعلان کیا۔ اس میں کیا تھا کہ جو ترکی کی سلطنت تھی اس کو چھوٹی چھوٹی غیر مفید ریاستوں میں، ایسی ریاستیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو کوئی فائدہ بخش نہیں تھیں، اور جو ترکی کے تمام مقبوضات جن کے اوپر بیرونی مقبوضات جہاں ترکی کا قبضہ تھا وہ چھین لیے گئے، استنبول کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، آرمینیا کو آزاد عیسائی ریاست بنا دیا گیا، فلسطین، عراق اور اردن کو برطانیہ اور شام کو فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا، یعنی ترکی کو ایک خلافت عثمانیہ تھی، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب اس میں کیا ہوا، تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات شروع کی گئی۔ مئی 1920 میں جب عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں کیا تھا، اس میں کہ حکومت برطانیہ جو ہے اس کے انتخابات واپس کیے جائیں گے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کی جائے گی، جو ہندوستان کے باشندے ہیں وہ سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کریں گے، عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے، سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کریں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، گرفتاریاں پیش کی جائیں گی۔ گاندھی نے عدم تعاون کی جو تحریک تھی اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے سودیشی تحریک، یعنی جتنی بھی غیر ملکی اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی تحریک بھی چلائی۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا، برطانوی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا۔ ترکوں کی مالی امداد بھی برصغیر کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے کی تھی، اور اس میں مسلم پریس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جس حد تک ہو سکتا تھا مسلم پریس نے اخبارات نکالے، جلسوں کو بھرپور طریقے سے اپنے اقتدار میں اخبارات میں شائع کیا۔ اس سے بہت فائدہ ہوا تھا اس تحریک کو، جس کی وجہ سے حکومت نے ان اخبارات کے خلاف ایکشن لیا اور ان پہ پابندی لگا دی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان اخبارات کی وجہ سے تحریک کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب تحریک ہجرت کیا ہے؟ تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور بہت سے ایسے رہنما تھے جنہوں نے ہندوستان کو دارالحرب یعنی موت کا گھر، بہت برا گھر قرار دے دیا، اور مسلمانوں کو افغانستان ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اب جب یہ مسلمان اپنی املاک، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ پونے داموں میں بیچ کر افغانستان گئے تو وہاں کیا ہوا کہ پنجاب، سندھ اور سرحد کے صوبوں سے تقریباً 18,000 مسلمان تھے جنہوں نے افغانستان ہجرت کی۔ افغانستان پہلے ہی اقتصادی لحاظ سے غریب اور پسماندہ ملک ہے، اتنی بڑی جب تعداد مہاجرین کی انہوں نے دیکھی تو وہ تو اس کی کفالت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حکومت افغان نے اپنی سرحدیں بند کر دی۔ مجبوراً مہاجرین کو، جو مسلم مہاجرین تھے، انہیں واپس لوٹنا پڑا، اور ہزاروں افراد جو ہے وہ اس دوران شہید بھی ہوئے تھے۔ جو وطن واپس پہنچ گئے تھے ان کے لیے شدید مالی مشکلات تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہاں سے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے چلے گئے تھے، واپس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو تحریک ہجرت ایک جذباتی اور غیر عقل مندانہ تحریک تھی۔ موپلا بغاوت، تحریک خلافت کے دوران جو عرب نسل کے موپلے تھے انہوں نے بھی اس میں سرگرم حصہ لیا تھا۔ کلکٹر مالابار تحریک کو دبانے کے لیے سیٹھ محمد یعقوب حسن اور دیگر جو لیڈر تھے انہوں نے بھی کیا تھا۔ موپلوں نے احتجاج کیا تھا، پرامن شہریوں پہ بھی فائرنگ کی تھی، 400 موپلے شہید بھی ہوئے تھے، اور 1921 میں وسیع پیمانے پہ بغاوت بھی ہوئی تھی، سرکاری افسران کو قتل کیا گیا، مختلف طرح سے احتجاجی جلسے اور جلوس نکالے گئے، اور بہت جو ہے نا اس میں آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ فسادات برپا ہوئے۔ نافرمانی، سول نافرمانی کی تحریک، 8 جولائی 1921 کو خلافت کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک خلافت کو بڑھانے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے۔ ستمبر 1921 میں جب علی برادران کو گرفتار کر لیا گیا تو گاندھی کو اس تحریک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ واقعہ چورا چوری اور گاندھی کی تحریک سے علیحدگی۔ چورا چوری کا واقعہ کیا تھا؟ 1922 میں پولیس نے یو پی کے ایک گاؤں چورا چوری میں جو مظاہرین تھے جو مختلف جلسے جلوس نکالتے تھے اس پہ فائرنگ کی۔ مظاہرین نے مشتعل ہو کے یعنی غصے میں آ کے کیا کیا، تھانے کو آگ لگائی جس میں 21 سپاہی جل گئے۔ اس پر گاندھی نے یہ بہانہ بنایا کہ تحریک عدم تشدد کے اصول سے منحرف ہو گئی ہے، یعنی انکار کر رہی ہے، یعنی اس تحریک میں کیا تھا کہ یہ عدم تشدد کی تحریک ہوگی، اس میں ایک دوسرے پہ تشدد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن گاندھی نے جب یہ واقعہ چورا چوری کا ہوا تو وہ اس تحریک سے خود ہی الگ ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس تحریک کو یہ کہہ کے کہ یہ تحریک عدم تشدد کے خلاف جو اس کا اصول تھا اس کے خلاف ہوگی، انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر اس تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔
اب اچانک سے جب یہ ختم ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ بھی ہوا، لیکن پھر بھی اتنے واقعات کے باوجود بھی ہندوستان میں یہ تحریک جاری رہی۔ معاہدہ لوازن 24 جولائی 1933 میں اتحادی افواج اور مصطفی کمال پاشا کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا لوازن کے نام سے۔ اس میں کیا تھا کہ جو ترکی کا کنٹرول تھا وہ ترکوں کے یعنی مصطفی کمال پاشا کے پاس رہے گا، جبکہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکیوں کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور حجاز مقدس عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تحریک خلافت کا خاتمہ کب ہوا؟ مصطفی کمال اتاترک نے خلیفہ کو ملک سے نکال کر ترکی کو سیکولر یعنی لا دین جمہوریت قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی برصغیر میں خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تحریک خلافت کے نتائج اور اثرات کیا ہوئے تھے؟ گاندھی نے جب عیاری اور ہوشیاری سے کام لیا اور پہلے اس نے کیا کیا کہ مسلمان قائدین کو برطانیہ کے خلاف عدم تعاون کی تحریک چلانے پہ مجبور کیا۔ مسلمان اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ہندو جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا، جب مسلمانوں نے سرکاری ملازمت استعفیٰ دیا تو ہندو ان خالی اسامیوں پہ بھرتی ہونے لگ پڑے۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ ہوا تو مسلمانوں کی تعلیمی ترقی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس دوران مسلمان گھر تباہ بھی ہوئے۔ جو تحریکی ہجرت ہوئی تھی، جو مسلمان ہجرت کر کے تحریک کے دوران گئے تھے افغانستان، ٹھیک ہے، اب اس طرح مسلمان مالی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی ایک دفعہ پھر بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ تحریک کے خلافت نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے ہر طبقے نے حصہ لیا تھا، سیاسی احتجاجی طریقے سیکھے تھے اور مظاہرہ بھی عملی طور پہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اپنا نقطۂ نظر بھی پیش کیا تھا۔ اس دوران وہ میدان سیاست میں اپنے دشمنوں یعنی ہندوؤں سے بھی آگے نکل گئے۔ تحریک خلافت سے قبل گاندھی کی شخصیت کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں تھی، وہ ایک معمولی سے وکیل تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں شہرت دی، عوامی شخصیت بنایا۔ جنہوں نے سودیشی تحریک چلائی تھی، عوام نے اس میں بھی حصہ لیا، تو گاندھی کی مقبولیت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ہندوؤں نے مہاتما کی حیثیت سے ان کی پرستش یعنی ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ کانگریس کا لیڈر اب سیاسی میدان میں اتنا کوئی بھی نہیں تھا کہ جو گاندھی کی برابری کر سکتا۔ سب جو تھے ہندو وہ گاندھی کو بہت بڑا لیڈر سمجھنے لگ پڑے تھے، اور یہ صرف تحریک خلافت کی وجہ سے ہی تھا۔ تحریک خلافت کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ بھی بہت عروج پہ تھا۔ گاندھی نے جس طرح مسلمانوں سے مشورہ بھی نہیں کیا اور تحریک عدم تعاون کی تحریک کو ختم کیا، مسلمانوں کو صدمہ ہوا۔ پنڈت نہرو اور لالا لاجپت رائے نے جیل سے مسٹر گاندھی کے نام پیغام بھیجا کہ آپ نے ایک گاؤں کے چند آدمیوں کے قصور پر پورے ملک کو سزا دی، یعنی نہرو اور لالا لاجپت رائے بھی مسلمانوں کے اتحادی ہی تھے۔ تحریک خلافت کے دوران مسلمان علماء جو تھے اور ویسے بھی تھے وہ عملی سیاست میں بھی آئے۔ اس سے قبل کیا تھا، صرف مساجد میں یا مناظروں وغیرہ میں ہی وہ سامنے آتے تھے۔ برصغیر کے خلاف جو برصغیر کے مسلمان تھے انہوں نے خلافت اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بے نظیر قربانیاں دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کی حفاظت کے لیے جس طرح سے محبت اور ایثار اور ان چیزوں کا مظاہرہ کیا، اس نے اتحاد عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کیں۔ ابھی بھی ترکی آج تک بھی مسلمانوں کی اس قربانی کو، اس چیز کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے اندر پرجوش قیادت مہیا مسلمانوں کو ہی، تعلیم یافتہ نوجوان جو تھے وہ سرکاری میدانوں میں بھی آئے تھے۔ کانگریس مسلم علماء کی مشہور جمعیت علماء ہند کے درمیان تحریک خلافت کے دوران اتحاد بھی پیدا ہوا، اور چند علماء جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا کہ جو سمجھ چکے تھے اس ہندوؤں کی مکاری کو، تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے نئی جماعت تشکیل دی اور پھر تحریک میں بھرپور حصہ تحریک پاکستان میں لیا۔ تحریک خلافت جب ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی جو ہندوؤں کی انتہا پسند جماعتیں تھیں ان کا خاتمہ بھی جو ہے نا وہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھیں، شدی سنگھٹن اور بھی بہت سی ایسی تحریکیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو یہ اختلافات بڑھتے بھی چلے گئے، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان ہندو مسلم فسادات کی زد میں آیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تحریک خلافت سے پہلے انگریزوں کا جو اندازہ تھا وہ زیادہ تر انداز فکر جو تھا مسلمانوں کا وہ بین الاقوامی تھا، وہ غیر ممالک کے مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہمدردانہ جذبات موجود رہے اور بالخصوص مسلمانوں کے مسائل کی طرف انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ توجہ دینا شروع کی۔ تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے اس میں وہ خاص
کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن برطانوی جو حکومت تھی ایک دفعہ اس کو ضرور دھچکا لگا تھا۔ ہندوستان کے تمام جو مسلم باشندے تھے، جتنے رہنے والے تھے، وہ چاہے ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، جو بھی تھے، وہ ڈٹ گئے تھے انگریز حکومت کے خلاف۔ اور انگریز حکومت ایک دفعہ، انگریزی جو حکومت تھی نا، وہ ایک دفعہ تو بالکل ڈگمگا گئی تھی، اور برطانوی حکومت کا جو رعب اور ایک دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ ناکامی کے اسباب کیا تھے جو گاندھی نے فیصلہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک دم سے چورا چوری کے واقعے کا بہانہ بنا کے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک تو یہ تھا۔ اس کے بعد حکومت ترکیہ نے جو خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا، مصطفیٰ کمال اتاترک نے یونانیوں کو شکست دی تھی، اور جدید ترکی جو تھا اس کی آزاد ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ مارچ 1924 میں گرینڈ نیشنل اسمبلی نے خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے یہ خود ہی ختم ہوگی۔ خلافت فنڈ خود بدھ کرنے کا الزام، جو خلافت کے بارے میں فنڈ تھے ان کے اندر عورتوں نے بھی حصہ ڈالا، اپنے زیورات وغیرہ دیے۔ تو کمیٹی نے جب یہ اس سے حساب مانگا گیا کہ یہ جو رقم جمع ہوئی ہے اس کا حساب دینے سے گریز کیا، تو بہت سے قائدین جو تھے ان کے اوپر خود بدھ کرنے کا، یعنی دھوکہ کرنے کا، رشوت کرنے کا، پیسے یا فنڈ آگے پیچھے کرنے کا الزام لگایا گیا، اور اس کو بہت زیادہ اس تحریک کو نقصان پہنچا۔ تحریک ہجرت جو تھی، جو جو مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہوئے، تو انہوں نے تحریک کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا چھوڑا۔ مقاصد میں فرق تھا۔ جو تحریک خلافت تھی وہ بنیاد کیا تھی؟ ہندو مسلم اتحاد پہ تھی۔ دونوں قوموں کے اغراض و مقاصد مختلف تھے۔ مسلمانوں کے سامنے کیا تھا؟ صرف ایک مذہبی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ گاندھی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ ان کا مقصد کیا تھا اس میں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جب کام کریں گے ہندو مل کے، تو جو مسلمانوں کا جذبہ اور جوش ہے وہ ہندوؤں کے سامنے آئے گا، تو اس طرح ہندوؤں کی تربیت ہوگی، اور وہ اسی تربیت یافتہ ہندوؤں کو پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ مسلم زعماء جو تھے، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے عالم اور لیڈر تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ عارضی اتحاد تھا، تحریک خلافت کی بنیاد جو تھی وہ عارضی اتحاد پہ رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ زیادہ دیر پا نہ ہوئی، اور یہ تحریک جلدی ہی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔